نہیں کہ ہماری کیبنٹ 60 ممبروں کی ہو یا 100 کی ہو، اس لیے کہ ضرورت ہے
جس کا اردو میں کہتے ہیں لوہا، اور اس کی آیت کریمہ کا مفہوم بتائیں گے، ترجمہ چونکہ صحیح نہ ہو تو پھر اتنی بڑی کتاب کہ ہم نے لوہا اتارا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی اس سے ویپن بنائے کیونکہ اس میں بڑی دہشت ہوتی ہے۔ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں، کسی ایگریکلچر یونیورسٹی میں، کسی بزنس اسکول میں، کسی بھی جگہ کے اوپر، کسی اسلامک آرگنائزیشن میں ہم نے بچے کو انجینئر بناتے ہوئے اس کو تنظیم کا ممبر بنایا، اس کو یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز ہمیں اللہ کی طرف سے بھی آئی ہے۔ لیکن میں ان حالات سے بالکل ہوپ لیس نہیں ہوں۔ یہ حالات ہوتے ہیں تو پھر حالات اچھے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں کبھی ڈسر پوائنٹ نہیں ہوتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور یہ اسی لیے کہا گیا ہے۔ 600 سال آپ لوگوں نے یعنی کہ مسلمانوں نے اسپین کی جب غرناطہ اور قرطبہ ہماری یونیورسٹیاں ہوتی تھی، 70,000 لائبریری کی کتب وہ کس نے لکھی؟ وہ کون تھے؟ جب ہم باٹنسٹ تھے، جب ہم جیولوجسٹ تھے، جب ہم اکانومسٹ تھے، جب ہم ڈاکٹر تھے، جب ہم انجینئر تھے، تو ہم نے دنیا پہ رول کیا۔ جب ہم نے چھوڑ دیا تو پھر قرآن کے مطابق یہ ان قوموں کا حق ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کریں۔ تو قرضہ دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ تیرے پاس قرضہ آئے گا، اس کا استعمال صحیح ہوگا۔ ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی صرف یہ ہے کہ میں آنیسٹ کتنا ہوں، میں دیانتدار کتنا ہوں، میرے میں کہیں منافقت تو نہیں ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، اصل بات یہ ہے 26 لاکھ، باتیں بہت ہوئی ہیں، میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، 26 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور ان کا جو ڈالر کی صورت میں ان کے پیسے ان بینکوں میں پڑے ہیں وہ ہیں 150 بلین ڈالر سے لے کر 200 بلین ڈالر تک، یہ رف ہے اس کا اسٹیمیٹ۔ اور وہ سارے آج سے اگر 15 سال پہلے ڈاکٹر مغیث نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر وہ اٹلی کا بندہ 1 کروڑ ڈالر جمع کرا سکتا تھا تو آج بھی ہم ان کے رشتہ دار، چاہے مامے ہیں، چاہے چاچے ہیں، چاہے بھائی ہیں، چاہے بہنیں ہیں، وہ آج بھی یہاں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کبھی باہر کچھ عرصہ رہ کے تو دیکھیں، میں صرف انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو جو پاکستان ایسوسی ایشن تھی ان کی، وہ جب بھی 14 اگست ہوتا تو میں وہاں چیف گیسٹ ہوتا تھا۔ میں نے کہا تم کیوں خوش ہوتے ہو؟ کہتے ہیں کوئی تو یہاں پی کرنے کے لیے ہمارے ملک سے آئے ہو، آپ جتنے دن رہے ہم سے مفت کھانے کھائیں، لیکن جب بھی پڑھ کے جائیں تو واپس چلے جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ محبت ان میں ہم سے بھی زیادہ ہے۔ 26 لاکھ بندہ اگر 1,000 ڈالر دے، ذرا خود دے دو، ہمیں اس IMF میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چلو میں مان لیتا ہوں پولیٹیشین آپس میں کرٹیسائز کریں، لیکن کوئی بھی حکومت آپ کی ہوتی جو گیون ہے، ساری پارٹیز کی کسی کی حکومت بھی ہوتی تو IMF سے قرضہ ضرور لیتی، اور پھر جب بندہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو قرضہ دینے والا اپنے حساب سے ان کو قرضے دیتا ہے۔ لیکن کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، 6 مہینے آپ کے پاس، آپ میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ میرے جیسے کاشتکار ہیں۔ یہ ذہن میں رکھو کہ 6 مہینے میں آپ کا ابھی چاول کا فصل آ گیا، اور جو دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے وہ انڈیا لگا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا کمپیریٹیو اس کی اسٹڈی کروں گا کہ ہمیں اگر زندہ رہنا ہے تو چائنا ہمارا سب سے خوبصورت اور پیارا دوست ہے۔ دیکھو سب ناراضیوں کے باوجود بھی اس نے ہمیں 500 ملین ڈالر پھر کیش کی صورت میں جمع کرایا، اور روس کے ساتھ ہم لگ جائیں، روس کی ساری ریاستیں جو سیٹی ہیں وہ ساری مسلمانوں کی ہیں، اور یہ ساری رائزنگ اکانومی ویسے بھی دستور دنیا ہے کہ اٹھنے والے کے ساتھ سارے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو امریکہ کے ساتھ دیکھیں، چائنا، میں بات کروں انڈیا کے جتنے قابل پروفیسر لوگ تھے، آپ کے بچے پڑھتے ہوں گے یا آپ نے پڑھا ہوگا، انجینئرنگ کی آدھی کتابیں انڈین پروفیسر نے لکھی۔ کاش کبھی ملک
पाकिस्तान में लिखे, और जितनी कॉमर्स की, जितनी बिजनेस की, जितनी मेडिकल की आप देखें टॉप क्लास, तो जिस कौम के लोग किताबें लिखने शुरू कर दें और इल्म वाले होंगे, उन्हें ही दुनिया का इल्म होता है, और जिन्हें दुनिया का इल्म होता है वही प्लानिंग करते हैं, और जो प्लानिंग करते हैं वही ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव हासिल करते हैं उन्हीं का इस्तेकाम फिर अथेंटिक हो जाता है, उन्हीं का इस्तेकाम फिर विदाउट एनी डाउट पुख्ता हो जाता है। फिर वो दुनिया को कर्जे देते हैं, फिर वो दुनिया की मैशत को गाइडलाइन देते हैं, फिर वो दुनिया के लिए होते हैं। काश हम इतना कर रहे हैं कि जितने हमारे पाकिस्तानी जबरदस्त प्रोफेसर बाहर हैं उनको दावत देकर वापस बुला लें और वो हमारे थिंक टैंक बन जाएं, और अगर इकानमी संवारनी है तो बैंकर से नहीं संभलेगी, ये मईशतदानों से संभलेगी। और अगर महबूब हक के बाद हमारे पास मईशतदान नहीं आया, एडवाइजरी कमेटी में रख लें, मईशतदान तो मांगते भी कुछ नहीं है। मैं इन्हीं यस ये मेरा मौजू नहीं है, ये आप अनाउंसमेंट कर देंगे। करप्शन में अगर होगा तो शायद मैं भी कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं उस्ताद हूँ, क्या मैं इन टाइम क्लास लेता हूँ, और जब मैं हेड भी हूँ या कुछ भी हूँ तो मैं अपने कोलीग से, प्रोफेसर से कहता हूँ कि जब तुम क्लास में जाते हो तो तैयारी करके जाते हो, अगर तैयारी करके जाते हो तो टाइम पे जाते हो, टाइम पे जाते हो तो फिर समझाते भी हो, पढ़ाते हो, जब समझाते हो, जब तक क्लास में से सवाल नहीं आता क्लास नहीं समझती, और जब क्लास सवाल करे तो फिर जवाब देते हो, और जब जवाब देने के बाद बाहर निकलते हो तो तुम रूहानी बाप कहलाना, शेवा पैगंबरी कहलाने की तकरीरें करते हो। कभी ये भी सोचा है कि वो फिर रूहानी बेटा भी है या वो रूहानी बेटी भी है, और तुम्हें नहीं पता कि शायद तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारा हल्फ हो सकता है। लेकिन जो शागिर्द उस्ताद से सीख लेता है, मैं आज एक्सट्रीम पे ये चीजें एंजॉय कर रहा हूँ, वो आज भी टखनों को हाथ लगाता है। शेर में अगर गलती हो तो माफ करना, मैं चूंकि बेसिकली कॉमर्स का बंदा हूँ, लेकिन इनकी शान में कि इन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात इनकी, इन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात इनकी। जो इनको देखे उसे तखय्युल, जो इनको सुने उसे तरद्दुद, क्या कहूँ मैं बात इनकी, अमर हमारा निजात इनकी। याद नहीं किया तो मैं कैसी याद उन्होंने करीदा जरा भूल जाए, और वासफ ना कि तू तो साढ़े दिलों चो निकलना ही नहीं है। बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे अभी झड़क रहा था। He has every right because we are friends, right? No doubt. जंग खलीलुर रहमान सोसाइटी और ये दोनों के तावन से, और आपका जो रोज का एक नए टॉपिक के ऊपर ये सारे मामला होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और एक तालियां वासफ ना के लिए बजा दें। और जिस खूबसूरती से डॉक्टर साहब ने अपनी बातें कही, यकीनन दिल को लगती हैं, दिल में उतरती हैं। वो इकबाल ने भी कहा कि सिर दी सिर के मकाल हलाल, खिलवत व जलबत तमाशा जमाल। तो यकीनन मैं दावत देता हूँ जनाब सरवर कुरैशी साहब, लेकिन सरवर कुरैशी साहब का तारुफ कराना ज़रूरी है। अभी आए तो मुझसे कहने लगे मैं तो सीधा घर पे बिस्तरे से उठ के आ गया, तो मैंने कहा जनाब उस्ताद को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो खुद ही पढ़ा होता। दूसरा ये कि सरवर कुरैशी साहब बहुत से उस्तादों के उस्ताद हैं, और हमारी ये खुशनसीबी भी है कि हमारे सरकार हबीब साहब के भी उस्ताद हैं। एक शख्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी पढ़ाते हैं साहब कहीं पे, इस ज़माने में बहुत आया करते थे।
آڈینس یہاں بیٹھی ہوئی ہے, میں بتاتا چلوں کہ یہاں ایک بچی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ اور دوست بھی آئے ہوں گے. اس مجمع میں کلاسیفائڈ ڈاکٹرز, اسپیشلسٹ, ہارٹ کے بھی, آنکھ کے بھی, دل کے بھی, اور بہت سے دوسرے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز, انجینئر, کاروباری حضرات, انڈسٹریسٹ. آپ بڑے حیران ہوں گے یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کے قدموں کے صدقے میں بیٹھے ہیں. کہ وہ شخص جس نے اپنے علم پہ زوم کیا, اس نے ایک باری مجھ سے بھی یہ بات کہی تھی کہ یار میرا علم اس کو نہ کو زیادہ میرا علم ہونا دے نال نہیں ٹکتا. وہ پھر نتیجہ ہے نکلیا کہ وہ تے کہیں چلے گئے, نکل گئے, لوگ بھول گئے ان کو, لوگ ان کو جانتے بھی نہیں. سامنے آ جائے تو لوگ منہ پھیر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. وہ اپنی اپنی جگہ پہ سب حاضر مقرر تھے اور اپنا نقطۂ نگاہ آپ کے سامنے واضح کر رہے تھے. ملک احسان صاحب پرانے دوست ہیں, جہاں انہوں نے بات ختم کی میں وہیں سے شروع کرتا ہوں, کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ طوالت میں جایا جائے. اختصار کے ساتھ چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حالانکہ اقتصادیات میرا مضمون نہیں, لیکن اس کے باوجود مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں اس پر کچھ بات کروں. سب سے آخر میں جو ملک صاحب نے بات کی اور بڑے ٹھوس انداز میں جناب شیخ صاحب انہوں نے جو حقائق آپ کے سامنے رکھے وہ سب ابھی آپ کی نظر میں ہوں گے. ملک صاحب نے سب سے آخر میں ایک بات کہی جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے, اور اقتصادیات کے حوالے سے, کیونکہ موجودہ دور میں سوشل سائنسز میں شاید ہی کوئی مضمون اتنا اہم ہو, اور اب تو نوبیل پرائز بھی اکنامکس کے ماہرین کو دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کبھی داخلے کے وقت طلباء کا اندازہ کریں تو جن مضامین کا وہ انتخاب کرتے ہیں آرٹس اور جنرل سائنس میں, اس میں اکنامکس کا انتخاب ضرور کرتے ہیں کہ بیماری کی وجہ کیا ہے. میں اور وجوہات کا ذکر نہیں کروں گا, صرف ایک وجہ وہی نامحکمی دل کی, کہ دل نے فیصلہ نہیں کیا ہوا. اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے کام خود کرنے ہیں اپنے وسائل سے, ابھی آپ ذکر سنا اکنامکس کے ماہرین نے آپ کے سامنے تمام وسائل گنوائے ہیں, اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں, ہمارے پاس کام کی کوئی کمی نہیں, مین پاور کی کوئی کمی نہیں, ہر قسم کی آب و ہوا ہے. کمی کس بات کی ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہمارا آدمی دوسرے ملک میں کام کرتا ہو تو ٹاپ 10 میں سے ہو ہر شعبے میں, اپنے ملک میں آئے تو زیرو ہو جائے. آپ کا جو دائرہ کار ہے, آپ وہاں جہاں ہیں وہاں دیکھیے, اپنے آپ کو کوشچن کیجئے, کیا میں اپنے کام کا حق ادا کر رہا ہوں؟ اور کہتے ہیں
सब्जेक्ट से मफर नहीं। मैं चूँकि अंग्रेजी अदब का तालिब इल्म हूँ तो इसलिए मैं रस्किन का एक हवाला दूंगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। रस्किन ने जॉन बहुत माजरत खा तो मैं ऑफ हैंड पकड़ा गया और मेरी बारी सबसे आखिर में आई, तो मैं आपको सब को शरीयत का आलम यह है कि शरीयत को जैसे फॉलो करना चाहिए वैसे फॉलो किया जाता है। जो तालीमात हैं उस पर प्रैक्टिकली खुद करके दिखाते हैं। कोई बच्ची महफिल में नहीं आती लेकिन सब बच्चियां कदमों में, नाम लेने की जसारत नहीं करती। माशाअल्लाह तकरीबन 3 घंटे होने वाले हैं और बात में अपनी 3 नुकात पहली के एक खानका से उठे कि इक्तिसादियात की बात क्यों। दूसरा कुछ मुझे बातें कही गई जो मुझे नहीं पसंद आई, मैं उनके हवाले से, और जो मेरे जहन में या मेरी नज़र में इन बातों के लिए इक्तिसादी मुश्किलात का हल, उस हवाले से थोड़ी सी गुजारिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी वाइंड अप कर लूं। पहली बात जो गुजारिश की है कि ये क्यों, पाकिस्तान हम सब का है। ये है एक ये कि पाकिस्तान हम सब का, इसकी तकलीफ, दुख या मुश्किलात यकीनन हम सब की है। ये है, हम हैं और इसको कायम रहना है इंशाअल्लाह। इसमें दूसरी बात मैं अपने वालिद गिरामी के हवाले से कि जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान मूवमेंट में काम किया, जिन लोगों ने इसके लिए काविशें की, अमली काविशें की, यकीनन उनका इसके साथ ताल्लुक, उनकी सोच इसके बारे में उस बात से मुख्तलिफ है जो उसके बाद की नस्ल है। मतलब मैं अपने आप को कह सकता हूँ, या हमारे बाद वाली नस्ल का भी इसके हवाले से मुख्तलिफ सोच या अंदाज मुख्तलिफ बन जाता है। वालिद गिरामी तहरीक पाकिस्तान में जिसको सरगर्म और भरपूर हिस्सा, और ये उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से कि कराची में 1945 से 47 तक क़याम रहा और वहाँ से अपना अखबार भी निकाला। और ये अखबार वो था कि जो उस वक्त में सिर्फ वाहिद अखबार था जो पाकिस्तान की, कायद-ए-आज़म की या पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से जो काम करता था। और एक तहरीर में कि उस वक्त में जितने भी हिंदू जर्नलिस्ट थे उनका एक ये तरीक़ेकार था कि जब भी कायद-ए-आज़म ने किसी फंक्शन में आना तो उन लोगों ने बाकायदा प्लानिंग करके कि कौन सा शख्स क्या सवाल करेगा और किस तरह से, और ये एक जो जिक्र करने वाली बात कर जाता था।
بلکہ زیادہ کلستر ہوتے تھے ٹیم کے، اور وہ دنوں میں بھرتے تھے. یہ قوم اگر اس کو شامل کیا جائے، معاملات میں شامل کیا جائے، باتوں میں شامل کیا جائے، تو اس سے زیادہ سیکریفائس کرنے والی اور کوئی قوم نہیں ہے دنیا میں، اور یہ میرا یقین ہے. اس معاملے کو قوموں پر مشکلات آتی ہیں، تنگی آتی ہیں، یہ ادوار کی بات ہے، لیکن ان مشکلات کو، ان تنگیوں کو پابندی سے اور حوصلہ مندی سے برداشت کرنا اور ان سے نکلنا، یہ زندہ قوموں کا شیوا ہے. موجودہ حالات میں جس طرح سے ہمارے حکمرانوں کا، اور یہ میں شاید یہ ہمارے قاعدے سے کچھ ہٹ کر بات ہے کہ قوم بالکل الوف ہے، قوم کو بالکل اندھیرے میں رکھا گیا ہے، قوم سے کوئی بات نہیں کی گئی، کسی فرد سے کوئی بات نہیں کی گئی، اور جتنا کچھ یہ IMF سے یا اور ان جگہوں سے لیا گیا، یہ اگر آ کے قوم سے یہ گزارش کر دے تو شاید اس سے کہیں زیادہ مل جاتا ہے. لیکن شاید یہ اس اشرافیہ کی ایگو کے خلاف بات ہو کہ اپنے ہی محکوم عوام سے مانگے وہ. یہ میں پاکستانیت کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے تین باتیں ایک صاحب نے معیشت دولت کی مساوی تقسیم کو خاور صاحب نے بات کر دی کہ قرآن مجید میں مساوات کا کہیں نہیں ہے. یقیناً یہ قدرتی شے ہے کہ کوئی بھی شخص اس کائنات میں اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، لیکن کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کے مماثل نہیں ہے، کسی ایک ہاتھ کی انگلیاں کسی دوسرے کے ہاتھ سے مماثل نہیں ہے، کسی ایک کی آنکھ کسی دوسرے کی آنکھ سے مماثل نہیں ہے. جب قدرت نے، اس خالق کائنات نے انسان میں یہ تفریق رکھی ہے، اور بڑا چھوٹا، اونچا نیچا، یہ ہر طرح کی بات ہے، لیکن جو تعلیمات، دین کی تعلیمات ملی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی، اس میں ایک حقوق کی بات بھی ہوئی یہاں کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. دین اسلام نے حقوق کے بجائے فرائض کی ادائیگی پر زور دیا ہے کہ اپنے فرائض کو پہچانو. ہر شخص اگر اپنے فرض کو پہچاننے لگ جائے، اپنے فرض کی ادائیگی پر توجہ دے گا، تو یقیناً جن کے حقوق ہوں گے وہ آٹومیٹکلی عطا ہوں گے، وہ آٹومیٹکلی ملتے جائیں گے. کہ اگر میرا یہ حق ہے کہ میری عزت کی جائے تو میرا فرض کیا ہے؟ اگر میں صرف اپنی عزت ہی کی ڈیمانڈ کروں اور اپنے فرض کو نہ پہچانوں تو یقیناً کوئی بھی میری عزت نہیں کرے گا. یہ اور فرائض، استاد کا فرض کیا ہے، شاگرد کا فرض کیا ہے. استاد اگر صرف یہ کہے کہ میری عزت کی جائے، میں استاد ہوں، اور وہ جو اس کا فرض ہے اس کو پیچھے چھوڑ دے، اپنے شاگردوں کو وہ تعلیم اس طرح سے نہ دے جس طرح ان کا حق ہے، جس کام کے لیے وہ کام گھر سے آ رہے ہیں، وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، وہ اپنا پیسہ دے رہے ہیں، اگر وہ ان کا حق نہیں دے گا تو یقیناً وہ استاد قابل عزت نہیں رہے گا. اس کی قوم کو بھکاری میں رہنے والی بات ہے. کیوں ان کو ایسا طریقہ کار نہیں دیا جاتا، کیوں ان کو ایسا انداز نہیں دیا جاتا کہ وہ بجائے کسی سے مانگنے کے کسی کو دینے والے بنے. یہ صرف پلاننگ کی اسی میں آتی ہے کہ پلاننگ کیا ہے. میں اس میں درمیان میں ایک بات کے پچھلے دنوں اسی حوالے سے یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ہاں کاٹیج انڈسٹری میں 3 سال سے قرضوں پر بین ہے، اور کاٹیج انڈسٹری کسی بھی ملک کی ترقی میں ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس ملک میں کاٹیج انڈسٹری گھریلو انڈسٹری ہے کہ اس میں یقیناً جرائم کم ہوں گے. لا اینڈ آرڈر کی بہت بات کی گئی کہ لا اینڈ آرڈر ختم کرنے کی بات تو کی جائے. لا اینڈ آرڈر کیوں خراب ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اوپر سے ملمہ سازی نہ کی جائے، جہاں کہیں خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس خرابی کو دیکھا جائے کہ خرابی کہاں ہے.
اگر کسی جگہ جسم میں کانچ چبھا ہے تو کانچ کے اوپر پٹی کر دیں گے وہ مزید زخم کرے گا، وہ اس زخم کو مزید خراب کرے گا۔ معالج وہ ہے کہ جو کانچ نکال کے اور اوپر مرہم رکھے۔ ہمارے ہاں پچھلے 60 سال سے ہی کانچ اندر ہے اور اس کے اوپر پٹی لپیٹی جا رہی ہے۔ اس بات کو یہ ایک سائڈ کی بات ہے۔ دوسری اطراف کی بات کہ اگر دوسری طرف آئیں تو کام کے حوالے سے کیا اگر ہم سب، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اگر ہم اپنے آپ میں یہ سوچ کر کہ جو کوئی جس کام میں ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر رات کو لیٹتے وقت سونے سے پہلے 2 3 4 5 منٹ کے لیے یہ سوچ کر لیٹے، اپنے دن کے پورے کو انالیسس کرے کہ میں نے کہاں آج اپنی ذات کے ساتھ بددیانتی کی ہے، اپنے آپ کے ساتھ بددیانتی کی ہے، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ بددیانتی کی ہے، تو یقیناً یہ ہے۔ اور ایک بات اور ابھی ناگی صاحب سے یہاں بات ہو رہی تھی کہ دین اسلام اوپر سے امپوز نہیں ہے، دین اسلام مزاجوں سے ہے۔ دین اسلام مزاج میں تبدیلی لاتا ہے اور اس مزاج کی تبدیلی کو پورے معاشرے پر آپ پھیلا سکتے ہیں اور پھیلانا چاہیے۔ یہ انڈیویجول کی بات بھی ہے، یہ کولیکٹیو بات بھی ہے، کہ یہ عوام کی بات بھی ہے، یہ خواص کی بات بھی ہے۔ ہر شخص کی اپنی جگہ ایک ذمہ داری ہے، اور اسی فورم کے ذریعے